وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. اے ایمان والو، اللہ رب العزت نے جو تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ. واشکروا للہ، اور اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کیا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی ہی حقیقت میں اللہ کی عبادت کرتے ہو تو. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، دنیا میں بسنے والا ہر انسان رب العالمین نے اس کی یہ ضرورت رکھی ہے کہ اسے کھانے اور پینے کی حاجت اور طلب ہوتی ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان اطیب ما اکل الرجل من کسب یدی وان نبی اللہ داؤد کان یأکل من عمل یدی. فرمایا دنیا میں انسان جو کچھ بھی کھاتا ہے اس میں سب سے بہترین وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کما کے کھاتا ہے. فرمایا اللہ رب العزت کے نبی جناب داؤد علیہ السلام وہ اپنے ہاتھ کی کمائی اور محنت سے کھایا کرتے تھے. پیارے بھائیوں، حلال روزی طلب کرنا اور حلال روزی کے لیے کوشش کرنا یہ انسان کے اوپر لازم ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: طلب الحلال واجب علی کل مسلم، کہ حلال روزی کی تلاش اور حلال روزی کے لیے محنت کرنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے. اصل بھروسہ ایک مسلمان کا اللہ رب العزت کی ذات پہ ہوتا ہے کہ روزی دینے والی اللہ کی ذات ہے اور اس روزی میں برکت بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آئے گی.
لیکن اس روزی کے لیے جستجو کرنا اور کوشش کرنا یہ عین ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور یہ رب العالمین پر توکل کی ہی ایک صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں، اگر تم اللہ رب العزت کی ذات پہ ویسے بھروسہ کرو، ویسے توکل کرو جیسے یہ جانور پرندے اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل کرتے ہیں، فرمایا رب العالمین تمہیں بھی ویسے ہی روزی سے نوازے جیسے ان جانوروں کو روزی دیتا ہے کہ صبح وہ اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، لیکن شام تک کوئی بھی ایسا جانور نہیں ہوتا جو اسی طرح خالی پیٹ واپس پلٹتا ہو۔ رب العالمین ہر ایک کو ہی روزی دے کے ہی واپس لوٹاتے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے بھی یہی سمجھ آتی ہے کہ جس طرح جانور وہ اپنے گھونسلے میں بیٹھے نہیں رہتے بلکہ اپنی روزی کی تلاش میں وہ صبح اٹھ پڑتے ہیں اور نکلتے ہیں، تو رب العالمین انہیں روزی عطا فرماتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام اور خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ نبوت سے قبل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا سفر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا سعید بن یزید کہتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ میرے پارٹنر تھے، میرے شریک تھے اور حصے دار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عملی طور پر تجارت کے شعبے کو اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام جناب داؤد علیہ السلام، جناب زکریا، جناب موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام باقاعدہ مختلف وہ شعبوں سے منسلک رہے اور وہ اپنے ہاتھ سے کماتے، محنت کرتے، رب العالمین پھر اس روزی میں برکت ڈالتے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ باقاعدہ تجارت کیا کرتے تھے، اور جب ان کو خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کا بوجھ اٹھانے کے بعد بھی اور یہ ذمہ داری سنبھالنے کے بعد بھی باقاعدہ اپنے کاروبار اور تجارت کے لیے جب نکلے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو روکا کہ امیر المؤمنین، اگر اب بھی آپ اپنے کاروبار کے لیے جائیں گے، اسی طرح تجارت کے لیے جائیں گے تو مسلمانوں کے امور کو کون دیکھے گا؟ اور سیدنا ابو بکر کہا کرتے تھے، لوگوں تم سب جانتے ہو جو میرا کاروبار تھا، میری تجارت تھی، بڑی اچھی طرح تم سب سمجھتے ہو کہ وہ میرے اخراجات پورا کرنے کے لیے وہ بالکل کافی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ کرام باقاعدہ تجارت کیا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تجارتی قافلہ اور پورا سامان قافلے کی شکل میں مدینے میں پہنچتا، وہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ بھی کیا کرتے تھے، دیگر لوگوں کی ضروریات بھی پورا کرتے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینے آئے، سیدنا سعد بن ربیع کے ساتھ اللہ کے رسول نے موافقات قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا۔ سعد بن ربیع سب کچھ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن سیدنا عبد الرحمن کہتے ہیں، میرے بھائی اللہ تمہارے مال میں برکت ڈالے، دلونی علی السوق، مجھے ذرا منڈی کا راستہ بتائیں، میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، میں تاجر پیشہ ہوں۔ اور رب العالمین نے وہ عبد الرحمن جب مدینے آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے، لیکن رب العالمین نے پھر اس تجارت کے اندر اتنی برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی کہ کتنے لوگوں کے خرچے اور اخراجات مستقل سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ذاتی مال سے پورے کیا کرتے تھے۔ کتنے صحابہ کرام کے وظائف سیدنا عبد الرحمن نے مقرر کر رکھے تھے۔ پیارے بھائیوں، حتیٰ کہ عبد الرحمن بن عوف کہا کرتے تھے، اللہ کے رسول نے مجھے برکت کی دعا دی تھی اور رب العالمین نے پھر میری تجارت کے اندر
اتنی برکت ڈالی، فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ مجھے اس حد تک یقین ہو گیا کہ اگر زمین سے میں پتھر بھی اٹھاؤں گا، مٹی بھی اٹھاؤں گا، تو اللہ اس سے بھی مجھے سونا اور چاندی جیسا نفع نصیب فرمائیں گے۔ رب العالمین پھر برکتیں ڈالتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا پیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی عملی طور پر اختیار کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس تجارت کے بنیادی ضوابط اور اصول سمجھائے کہ لوگوں کاروبار کرنا، تجارت کرنا، حلال روزی کی تلاش اور طلب کرنا یہ ذمہ داری ہے، لیکن اس کے کچھ ضوابط ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں۔ سب سے پہلا ضابطہ یہ ہے کہ ایک بندہ مومن، اس کا یقین یہ ہونا چاہیے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ ابھی میں دنیا میں آیا نہیں تھا، دنیا کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جس کی روزی اللہ رب العزت کے ذمے نہ ہو۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، روزی اس رب نے دینی ہے، اس رب العالمین نے یہ وعدے کیے ہیں، اور پروردگار انسانوں کو ہی نہیں بلکہ حیوانات کو بھی، چرند پرند کو بھی، زمین پہ رینگنے والے، چلنے والے، اور زمین کی تہوں کے اندر اور پانیوں کی تہوں کے اندر رب العالمین کی بڑی سے بڑی مخلوقات اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوقات، اللہ رب العزت سب کو روزی دیتا ہے۔ مجھے بھی روزی اسی پروردگار نے عطا کرنی ہے۔ یقین اور ایمان یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، یہی انسان کا اور عقل مند کا اور ذی شعور کا اور جاہل اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی ذات پہ جھوٹا اعتماد اور توکل کا نام دے کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ رہنا اور اس کو توکل سمجھ لینا، میرے پیارے بھائیوں، نہ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور نہ ہی اللہ کے رسول کے صحابہ کا یہ طریقہ رہا۔ دوسری بات، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت بیان فرمائی تھی، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں تجارت تو کرنی ہے، لیکن یاد رکھنا اگر اس تجارت کے اندر یحشر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق۔ یہ جو تجارت کا شعبہ ہے، جس نے بھی اختیار کیا، قیامت والے دن وہ مجرم بن کے آئے گا، فاجر اور فاسق بن کے آئے گا، الا سوائے اس انسان کے جس نے سچ بولا، اللہ رب العزت کی عبادت کو ترک نہیں کیا، اس کی اس تجارت نے اسے اپنے رب سے دور نہیں کر دیا۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا کاروبار، ان کی تجارت انہیں رب سے دور نہیں کرتی، ان کو اللہ سے غافل نہیں کرتی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تاجر سارے کے سارے فاجر بن کے آئیں گے، الا سوائے اس انسان کے جس نے سچ بولا، نیکی کا راستہ اختیار کیا، اور اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس تجارت میں ضوابط دیے ہیں ان کے مطابق تجارت کی۔ پیارے بھائیو، تیسری بات، کوئی بھی کام ہو، ایک مسلمان کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ جب میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس کائنات کے اندر سب سے عظیم اخلاق کے مالک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، رب العالمین نے آپ کو سب سے اعلیٰ اخلاق پر فائز فرمایا، آپ کی تعلیم یہی ہے، خیرکم خیرکم، لوگوں تم میں سب سے بہترین لوگ یہ ہوتے ہیں جن کا اخلاق اچھا ہو۔ یہ اخلاق صرف اپنے گھر کی حد تک نہیں، صرف اس مسجد کی چار دیواری کی حد تک نہیں، بلکہ ہر میدان کے اندر آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ تجارت پیشہ ہیں، آپ تاجر پیشہ ہیں، آپ کے پاس گاہک آتا ہے، لیکن آپ کا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے صحابہ کو، میرے صحابہ، الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟
فرمایا کل عتل جواز مستکبر، فرمایا وہ انسان جو بڑا سخت مزاج ہے، بڑا اکڑ مزاج ہے اور اس کے اندر تکبر موجود ہے، اپنے کاروبار پہ بڑا ناز ہے، اپنی مال پہ بڑا فخر ہے، اپنی جو پروڈکٹ ہے یا چیز ہے اس کے اوپر بڑا بھروسہ ہے، مجھے کسی کی کیا غرض ہے، لوگ میرے پاس چل کے آئیں گے، رویہ ایسا ہے، آنے والے کو دھتکار رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کا تجارت کے اندر طریقہ یہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کے محبوب نے دعائیں دی اس انسان کو، فرمایا رحم اللہ امرأ سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى، فرمایا اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے اس انسان کے لیے جو چیز بیچتا ہے اس میں بھی اچھا اخلاق پیش کرتا ہے، اچھا رویہ پیش کرتا ہے، بڑی نرمی سے بات کرتا ہے، آنے والے کو مسکراتے چہرے سے ملنا، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، آنے والا اس سے مسکراہٹ سے آپ ملاقات کر لیں، اس نے آپ سے کوئی چیز لی نہیں، آپ نے اس کو کوئی چیز دی نہیں، صرف آنے والے کو آپ نے مسکراتے چہرے سے مل لیا، استقبال کر لیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے گارنٹی، فرمایا تمہارے نامہ اعمال میں اللہ کی طرف سے صدقہ لکھ دیا گیا، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، مسکراتے چہرے سے مل لیا، اللہ نے صدقے کا اجر دے دیا۔ اب گفتگو شروع ہوئی، فرمایا الکلمۃ الطیبہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھے انداز سے بات کر لینا، اچھی گفتگو کر لینا، اچھی بات کر لینا، اچھا پیغام اور میسج دے دینا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے تمہارے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا گیا۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے کہ نرمی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ چیز لے بھی، چیز دے بھی، بائع اور مشتری، چیز خریدنے والا، چیز بیچنے والا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، فرمایا جو اپنے اس کاروبار کے اندر نرمی کو غالب رکھتا ہے، اچھے انداز سے بات کرتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جس سے لوگ چیزیں لیتے تھے اور وہ اپنے بیٹے سے کہتا تھا جو چیز لینے والا آئے تنگ دست ہو، فوراً نہ دے سکتا ہو، کچھ مہلت دے دینا تاکہ جب اس کے لیے آسانی ہو وہ ہمیں ادائیگی کر دے۔ فرمایا جب وہ کوئی ایسا آ جاتا ہے جو اتنا تنگ دست ہوتا ہے، اتنا ضرورت مند ہوتا ہے، اتنا محتاج ہوتا ہے کہ وہ کچھ دے ہی نہیں سکتا، جو لیا ہے وہ واپس کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، فرمایا وہ شخص یہ کہہ دیتا اپنے بیٹوں کو کہ اسے معاف ہی کر دو، اسے چھوڑ ہی دو، شاید اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے۔ جب دنیا سے رخصت ہوا فرشتوں نے کہا اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا، میرے بندے کو خیر کا کام کر کے آیا، زندگی کے اندر کوئی نیکی کر کے آیا، کہا یا اللہ کوئی نیکی نہیں، کہا گیا دیکھو کوئی تو کر کے آیا ہوگا، کہا کوئی نیکی نہیں کر کے آیا، مجھے نہیں یاد کوئی نیکی کی ہوگی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے پھر کہا گیا، جب تیسری دفعہ کہا گیا اس نے کہا ہاں ایک عمل تو تھا کہ میں جب کوئی چیز لیتا تھا، جب مجھ سے کوئی قرض طلب کرتا تھا یا کوئی چیز لیتا میں مہلت دے دیتا، نہ واپس کر سکتا معاف کر دیا کرتا تھا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے فرمایا انا احق بذا منک تجاوزوا عن عبدی، رب العالمین نے فرمایا میرے فرشتوں میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں اسے معاف کروں، یہ میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، میرے بندوں کے ساتھ نرمی کرتا تھا، آج میں نے اس کے ساتھ بھی وہی نرمی والا معاملہ کیا اور اس کی زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے آپ کی چیز بڑی عمدہ ہے، پوری مارکیٹ میں کسی کے پاس نہیں، لیکن اپنا اخلاق نہ خراب کیجئے، اپنی زبان سے نکلنے والے کلمات اور جملے وہ ایسے آپ نہ بولیں جو اگلے کے دل کو زخمی کر دیں، اگلے کے مزاج کے خلاف ہوں۔ میرے پیارے بھائی چیز دیں یا نہ دیں، معاملہ کریں یا نہ کریں،
لیکن اخلاق اچھا ضرور رہے، اس لیے کہ اسی بات پہ کائنات کے امام نے فرمایا تھا لوگوں سب سے زیادہ اللہ کی جنت میں جس عمل کی بدولت لوگ رب کی جنت میں داخل ہوں گے، تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک اللہ کا خوف اور ڈر اور تقوی ہوگا، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ فرمایا وحسن الخلق، سب سے زیادہ اللہ کی جنت میں جس عمل کی بدولت لوگ داخل ہوں گے وہ اچھا اخلاق ہوگا۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، چوتھی چیز تجارت کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھائی، یہ ضابطہ بتایا، یہ قانون بتایا، چیز آپ کی ہے، آپ بیچنا چاہتے ہیں، گاہک آ گیا ہے، آپ اس کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں، کریں مطمئن، لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت کا نام استعمال کر کے پھر جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں اٹھانا تاکہ وہ مطمئن ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھوٹ کو بھی حرام قرار دیا کہ تجارت کے اندر جھوٹ سے فرمایا سودا تو بک جائے گا، سامان تو فروخت ہو جائے گا، چیز تو نکل جائے گی، لیکن یاد رکھنا البرکۃ من اللہ۔ کائنات کے امام نے جب پیالے کے اندر ہاتھ رکھا تھا اور ہاتھ سے انگلیوں سے پانی بہ رہا تھا، اس موقع پہ بھی محبوب کبریا نے اپنے صحابہ کو سبق یہ پڑھایا تھا البرکۃ من اللہ، میرے صحابہ آؤ یہ برکتوں والے پانی سے وضو کر لو، لیکن یاد رکھنا البرکۃ من اللہ، برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ پیارے بھائیوں، برکت تو اس اللہ کی طرف سے آنی تھی، آپ اس فکر میں لگے ہیں کہ سامان نکلنا چاہیے، چاہے جھوٹ سے نکلے، جھوٹی قسموں کے سہارے سے نکلے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع فانہ ینفق، فرمایا بچ جاؤ لوگوں، خبردار بچ جاؤ، جھوٹی قسمیں اٹھانے سے بچ جاؤ، سامان بک جائے گا لیکن یاد رکھنا برکت کا وجود ختم ہو جائے گا، برکت اٹھا لی جائے گی۔ اور یہ جھوٹ رب العالمین کو اتنا ناگوار ہے، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے اس سے اتنی بدبو آتی ہے، فرمایا وہ فرشتہ 1 میل تک دور چلا جاتا ہے، اس کی سمیل اور بدبو کی وجہ سے رب العالمین کی طرف سے برکتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ جھوٹی قسم اتنی خطرناک ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا میرے صحابہ الا انبئکم باکبر الکبائر، گناہوں میں جو بڑے بڑے گناہ ہیں، اکبر الکبائر، فرمایا میرے صحابہ سب سے جو بڑے گناہ ہیں ان کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ الاشراک باللہ وعقوق الوالدین والیمین الغموس۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ، اکبر اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال فرمایا، اکبر الکبائر، فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا۔ جھوٹی قسم اٹھانا، آپ اندازہ لگائیں، اس کو اللہ کے ساتھ شرک اور ماں باپ کی نافرمانی، اس کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے ذکر فرمایا، اور جھوٹی بات کو اللہ کے قرآن نے بتوں کی غلاظت، پلیدگی، نجاست اور بتوں کی پوجا کے برابر ذکر کیا، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، ایمان والو بتوں کی غلاظت سے بھی بچ جاؤ اور جھوٹ بولنے سے بھی بچ جاؤ۔ رب العالمین سب کو محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رب العالمین کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اللہ نے اس دنیا کائنات کے اندر اپنی اس رحمت سے صرف 1 حصہ اتارا ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر تمہیں جتنی محبتیں نظر آتی ہیں، جتنی شفقتیں، نرمیاں، تمام ماؤں کی محبت، تمام انسانوں کی آپس میں محبتیں، اور فرمایا حتیٰ کہ چوپاؤں اور جانوروں اور درندوں کی بھی اپنے بچوں سے محبت، فرمایا کہ اس رب کی 1 رحمت کے حصے کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں گھوڑی اپنے بچے کے اوپر پاؤں اٹھا لیتی ہے، جب پاؤں اوپر آنے لگے فرمایا یہ اس اللہ کی رحمت کا حصے کا نتیجہ ہے جو 1 حصہ اللہ نے دنیا میں اتارا، کہ جانوروں کو بھی پتہ ہے کہ
کہ ہمارے بچے کو اس سے تکلیف ہوگی، وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا یہ ایک حصہ ہے رب کی رحمت کا جو اللہ نے دنیا میں اتارا ہے، اور 99 رب نے اپنی رحمت کے حصے قیامت والے دن کے لیے بچا کے رکھے ہیں، جو اللہ رب العزت اپنے ایمان والے بندوں کو نصیب فرمائیں گے۔ لیکن یاد رکھنا، فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، وہ 99 رب کی رحمت کے حصے، ان میں سے کچھ ملنا تو دور کی بات ہے، فرمایا ان کو رب العالمین نظر رحمت سے ایک دفعہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة، فرمایا 3 قسم کے بد نصیب ایسے ہوں گے کہ رب العالمین ان سے کلام نہیں فرمائیں گے، رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائیں گے، ان کا تزکیہ نہیں کریں گے، اور ان کی طرف پروردگار نظر رحمت سے دیکھنا بھی گوارا نہیں فرمائیں گے۔ فرمایا ان میں سب سے پہلے نمبر پہ المسبل، دوسرے نمبر پہ المنان، اور تیسرے نمبر پہ المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب۔ فرمایا یہ 3 قسم کے بد نصیب، پہلے نمبر پر وہ شخص جو اپنی چادر، اپنی شلوار، اپنی پینٹ یا کوئی بھی تہبند ازار، فرمایا اس کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا رب العالمین کی اس نظر رحمت سے محروم رہے گا۔ فرمایا المسبل، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا المنان، احسان جتلانے والا، کسی کے اوپر کسی کی ضرورت کے موقع پہ کوئی احسان کر دیا، پھر زندگی بھر وہ احسان جتلاتا رہتا ہے، فرمایا یہ بھی کل قیامت والے دن رب العالمین کی نظر رحمت سے محروم رہے گا۔ اور تیسرے نمبر پر حبیب کبریا نے فرمایا جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا سامان بیچنے والا، یہ بھی کل قیامت والے دن رب العالمین کی نظر رحمت سے محروم رہے گا۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ پیارے بھائیوں، 5ویں چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاجروں کو سمجھائی، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجالب مرزوق والمحتکر ملعون، ذخیرہ اندوزی کرنے والا، مصنوعی طور پر ایک چیز کی قلت پیدا کر دینے والا، مارکیٹ کے اندر رب العالمین نے چیز وافر دی ہے، لیکن یہ کیا کرتا ہے، وہ ساری چیز کو خرید کر اپنے پاس اسٹاک کر لیا، چیز کو روک لیا، ذخیرہ کر لیا تاکہ چیز کی قلت پیدا ہو، لوگ جب ترسیں اس چیز کو، پھر اپنی مرضی کے ریٹ سے مارکیٹ میں لانے والا۔ حبیب کبریا فرماتے ہیں اللہ رب العزت جو اپنے سامان کو لے کے آتا ہے سودا بیچنے کے لیے، اللہ اسے رزق عطا کرتے ہیں، اور جو ذخیرہ اندوزی کر کے بیٹھا ہوا ہے ملعون، رب العالمین کی طرف سے ہر وقت لعنتیں اس انسان کا مقدر بنتی۔ کتنے لوگ ہیں، ایک چیز تو ہے کہ اللہ کی طرف سے کم ہو گئی قدرتی طور پر، اور ایک ہے مصنوعی طور پر اس کی قلت پیدا کر دی، قلیل ہے نہیں چیز، قلت پیدا کی گئی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احتکر فہو خاطئ، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے ناجائز طریقے سے، فرمایا فہو خاطئ، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان گنہگار ہے۔ ہاں ذخیرہ اندوزی کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جب چیز آ رہی ہے اس وقت وافر ہے، وافر مقدار میں موجود ہے، لوگ لینا چاہتے ہیں، ان کو مل رہی ہے، اس وقت یہ اسٹاک کر لیتا ہے تاکہ جب چیز ختم ہوگی، جب یہ چیز کم ہوگی اس وقت میں لے آؤں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، ریٹ اپنی مرضی سے اوپر نیچے ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ریٹ مقرر فرما دیں، آپ نے فرمایا نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، رب کبھی ریٹ کو بڑھاتے ہیں کبھی کم کرتے ہیں تاکہ اللہ اس سے لوگوں کو روزی دیتے ہیں، لیکن ایک شخص مصنوعی طور پر یہ کام کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں مجرم قرار پاتا ہے، لعنتی قرار پاتا ہے، برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں چیز حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ دھوکہ دینا، ملاوٹ والی چیز پیش کرنا، کسی بھی چیز کی ملاوٹ ہے، آنے والے کو آپ کچھ اور دکھاتے ہیں،
اور جب چیز دی جاتی ہے تو وہ کچھ اور دی جاتی ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گئے مدینے کی منڈی کے اندر، دیکھا وہاں غلے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا، تو جب ہاتھ باہر نکالا تو غلہ نیچے وہ تری والا گیلا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ما ھذا یا صاحب الطعام، یہ اوپر تو نے خشک غلہ ڈالا ہوا ہے، یہ نیچے گیلا کیوں ہے؟ ما ھذا یا صاحب الطعام۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات بارش ہوئی تھی تو وہ غلہ گیلا ہو گیا، میں نے خشک اوپر ڈال دیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افلا جعلتہ فوق الطعام، یہ جو گیلا تھا اسے لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے کیوں نہیں رکھا؟ من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا یاد رکھے میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ پیارے بھائیوں، مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، اور آج کوئی چیز شاید ہی، کہنے والوں نے تو کہا صرف ایک اللہ کا نام ہی خالص آپ کو ملے گا، اور کوئی چیز بڑی مشکل ہے میرے پیارے بھائیوں۔ لیکن جن کو اللہ توفیق دیتے ہیں وہ مارکیٹ میں بیٹھ کے بھی اپنی چیزوں کے عیب نہیں چھپاتے، اپنی چیز دو نمبر وہ نہیں بیچتے، چیز غلط ہے آنے والے کو بتایا اس کے اندر یہ غلطی ہے، یہ کمزوری ہے، نقص ہے۔ رزق تو اللہ رب العزت نے دینا ہے، اس اللہ کے وعدے ہیں۔ انسان جب دھوکہ دیتا ہے ایک دفعہ دھوکہ دے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو ایمان والا ہوتا ہے وہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جاتا، ایک دفعہ وہ آ گیا، آپ نے دھوکہ دے لیا، نفع کما لیا، دوبارہ وہ آپ کی طرف رخ نہیں کرے گا، گویا کہ آپ تو محروم ہو گئے، وہ اور بھی کئیوں کو بتائے گا کہ فلاں جگہ پہ نہ جانا، وہاں بڑے فراڈی لوگ ہیں، کئی اوروں کا بھی نقصان ہوگا۔ من غش فلیس منا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، تجارت کے اندر ایک ضابطہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ آپ صرف وہ چیز بیچیں جس کے آپ مالک ہیں۔ چیز میرے پاس ہے ہی نہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تبع ما لیس عندک، جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے، جس چیز کے آپ مالک نہیں ہیں، آپ کو وہ بیچنے کا کوئی حق نہیں۔ ایک صحابی نے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یأتینی الرجل فیرید منی، میرے پاس ایک شخص آتا ہے وہ مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، لیس عندی، وہ چیز میرے پاس ہے نہیں، فابتاع له من السوق، میں خود اس کے لیے جاتا ہوں اور جا کے بازار سے خرید کے لا کے اسے دے دیتا ہوں، کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تبع ما لیس عندک، فرمایا جو چیز تیری نہیں، تیرے پاس نہیں، اس کی تو بیع کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ جو چیز تیرے پاس ہے تو اس کا مالک ہے، اسے فروخت کر، اس سے نفع لے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں اور اس کی آپ بیع کریں۔ اور اس سے آگے اللہ کے رسول ایک مزید ضابطہ بیان فرمایا کہ ایک چیز آپ نے خرید لی، فرمایا اس وقت تک آپ اس کا نفع لینے کا حق نہیں رکھتے جب تک آپ اس کو اپنے قبضے میں نہ کر لیں، اپنے پاس اسے منتقل نہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سیدنا ابن عمر کہتے ہیں، کانوا یبتاعون الطعام فی اعلی السوق فیبیعونہ فی مکان، لوگ منڈی میں جاتے، وہاں کچھ غلہ خریدتے، اسے وہیں پڑا پڑا پھر بیچ دیتے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، فنہاہم ان یبیعوہ فی مکان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی جگہ پہ اس کو بیچنا یہ منع ہے، فرمایا جب تک کہ تم حتیٰ ینقلو، حتیٰ کہ اسے اپنے قبضے میں نہ کر لو، اپنے ہاں منتقل نہ کر لو۔ ہوتا کیا ہے، چیز ایک شخص کے پاس پڑی ہے، گاہک آیا، اس نے اس کو بیچ دی، رسید اس کے ہاتھ میں دی، وہ اپنی دکان پہ بیٹھا ہے، تیسرا آیا اس سے خریدی، اس نے آگے رسید پہنچا دی،
سامان ایک جگہ پہ پڑا ہے، ایک کے گودام میں پڑا ہے، چیز 10 جگہ پہ فروخت ہو چکی ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی اٹھانے کے لیے جاتا ہے، چیز چوری ہو گئی، وہاں سے غائب ہو گئی، جس نے پہلی دفعہ بیچا تھا وہ بندہ ہی غائب ہو گیا، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فساد پہ فساد، ایک دوسرے کے پیچھے، دوسرا تیسرے کے پیچھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ دیا کہ مزدوروں کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے، ایک چیز آپ نے خریدی ہے اسے اپنے گودام میں منتقل کرو، اپنے حق قبضے میں کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے منڈی کے اندر تیل خریدا، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے وہی ایک شخص مجھے پیچھے سے ملا اور آ کے کہتا ہے کہ یہ مجھے بیچ دو، میں آپ کو اس پہ اتنا نفع دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے اس کے ساتھ بیع پکی کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا ارادہ کیا کہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تبعہ حیث ابتعتہ، جہاں تم نے چیز خریدی ہے اس کو وہیں پڑے پڑے مت بیچو، حتی تحوزہ الی رحلک، حتی کہ اسے اپنے ہاں منتقل نہ کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے آپ کو دیا اس نے اپنے پیمانوں سے ماپا، جب اس کو آپ لے کے جاؤ گے ممکن ہے اس کے اندر ہی جو اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے وہ واضح ہو جائے، پھر جب آپ اپنی جگہ لے کے جاؤ گے پھر آگے تیسرے بندے کو بیچو گے، وہ اپنے پیمانوں سے جب ماپے گا تو کہیں بھی دھوکے کا امکان کم سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ وہی چیز پڑی پڑی آگے سیل کر دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بائع اور مشتری کو بھی ایک ضابطہ دیا۔ لوگ اختلاف کرتے ہیں، چیز خریدنے والا کہتا ہے کہ میں سچا ہوں، اتنے میں خریدی ہے، بیچنے والا کہتا ہے میں سچا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں بھی بائع اور مشتری کا جھگڑا ہو جائے اور وہاں گواہ موجود نہیں، تحریر موجود نہیں، صرف زبانی کلامی بات ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہاں معتبر بات جس نے چیز بیچی ہے اس کی ہوگی، جو وہ کہہ رہا ہے اس کی بات مانی جائے گی، ہاں جو چیز خریدنے والا ہے اسے اختیار ہوگا، اس کی بات کے مطابق وہ پیسے ادا کر کے چیز لے جائے یا اس بیع کو چھوڑ دے، اسے یہ حق ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری روزی میں اللہ رب العزت برکتیں ڈالے، اور پروردگار ہمیں ان اصولوں اور ضوابط کو اللہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں۔ جھوٹ سے بچیں، اللہ برکتیں ڈالیں گے، جھوٹی قسموں سے بچیں اور دھوکہ دینے سے بچیں، اپنے اخلاق کو نہ بگاڑیں، چیز کو اپنے قبضے میں لے کر پھر اس کو آگے سیل کریں، چیز آپ کے پاس نہیں اس کی بیع کا آپ کو کوئی حق نہیں، پلاٹ تو آپ کے پاس 100 ہیں اور فائلیں آپ 250 کی سیل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، 150 بندہ وہ صرف فائلیں اٹھا کے پھر رہا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ کس پلاٹ کے مالک ہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس تو تھے ہی 100 اور آپ 250-300 فروخت کر کے بیٹھے، لوگوں سے پیسہ لے کے کمائی جا رہے ہیں۔ شریعت کا یہ اصول نہیں، لا تبع ما لیس عندک، جو آپ کے پاس نہیں آپ کو وہ بیچنے کا کوئی حق نہیں، اس پہ نفع کمانے کا آپ کو کوئی حق نہیں۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جی جی ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، دعا کے لیے کہا گیا ہے، جتنے بیمار ہیں دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا نصیب فرمائے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے کوئی امیر حمزہ، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی صحت دے، اللہ تعالیٰ تمام چھوٹے بڑے جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور ہماری جماعت کے عظیم عالم دین احمد شاکر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، ان کی اہلیہ وفات پا گئی،
دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے اگلے مراحل کو آسان بنائے، اللہ ان کی حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الہ العالمین جتنے بھی مسلمان مومن موحد فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللهم اغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم ارفع درجتها في المهديين واخلفها في عقبها في الغابرين واغفر لنا ولها یا رب العالمین۔ الہ العالمین پروردگار جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین جو مقروض ہیں غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں حلال روزی کے ذرائع نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں حلال کمانے والے، حلال کھانے والے اور اپنی اولادوں کی حلال کے مال سے پرورش کرنے والے بنا۔ الہ العالمین حرام روزی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ناجائز طریقوں سے مال کمانے سے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ پروردگار ہمارے رزق کے اندر برکتیں نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وذریتہ اجمعین۔